السلام علیکم. امید ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ڈنڈے کی قوم ہے, ڈنڈے کی مخلوق ہے, ڈنڈے کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. یہ ہماری قومی زبان کے عامیانہ سے جملے ہیں جو ہم خود بھی بولتے ہیں اور دوسروں سے بھی عام زندگی میں بہت سنتے ہیں. اسکول میں یہی جملے اساتذہ سے سنے شروع میں, اور اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں گئے تو وہاں بھی جگہ جگہ جہاں گئے یہ باتیں سنی, یہ جملے سنے. بالکل ہماری قوم ڈنڈے کی مخلوق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بہاول نگر میں ثابت بھی ہو گیا کہ عام آدمی کو ڈنڈا دینے والوں کو ہماری خاکی وردی نے ڈنڈا دے دیا. ظاہر بات ہے اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی, کوئی وجہ ہوگی, اس کی تفصیلات تو خیر ابھی سامنے تو نہیں آئی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ڈنڈا کام کرتا ہے, اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. میری اپنی 50 سالہ زندگی کا تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص یا جو بھی اہلکار جو سیدھا کام کرتا ہے وہ ڈنڈے کی ڈر ہی کی وجہ سے کرتا ہے. اگر ڈنڈا نہ ہو تو اپنے کام میں ضرور ڈنڈی مار دیتا ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی تھی تازہ, تو ان دنوں میں DHQ ہاسپیٹل گلگت گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلا جیسا ماحول نہیں ہے, پہلا جیسا طریقہ کار نہیں ہے. وہاں پہ کام ہو رہا ہے, زبردست قسم کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, سفیدیاں ہو رہی ہیں, صفائیاں ہو رہی ہیں, کیاریاں بن رہی ہیں, گملے لگائے جا رہے ہیں, پھول اگائے جا رہے ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, اور جو عملہ ہے اوپر سے نیچے تک سب اپنے کام میں مستعد نظر آتا ہے. اب وہ اس لیے ایسا تھا کہ اس وقت وہاں پہ کوئی غالباً ہاسپیٹل کے اندر کوئی میجر یا کہ کرنل بیٹھتا تھا, یعنی کہ ڈنڈا دینے کے لیے. تو کوئی اہلکار, کوئی ملازم چھٹیاں نہیں کرتا تھا, وہ جلدی چھٹی کر کے نہیں جاتا تھا. ڈاکٹر ٹھیک 8 بجے اسپتال میں حاضری دیتا تھا. 11 بجے جو ٹی بریک ہوتا تھا, اس بریک کے جو 20 منٹ ہوتے تھے, 20 منٹ سے زیادہ وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا. وہ واپس اپنے کلینک میں آتا تھا اور اپنا کام جاری رکھتا تھا. اور پھر لنچ ٹائم جو ہوتا ہے غالباً گھنٹہ پونے گھنٹے سے زیادہ وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا, وہ اپنے کام میں لگا رہتا تھا. اور وہاں پہ شروع میں ایک پرچی جو دی جاتی ہے, اس سے پہلے 1 روپیہ لے کر کے پرچی دی جاتی تھی, اور اس وقت وہ پرچی بھی عوام سے نہیں لی جاتی تھی, یعنی کہ مفت میں پرچی دی جاتی تھی. سارا علاج مفت ہوتا تھا, بہت کلین کام ہوتا تھا, بہت اوبیڈینٹلی کام چلتا تھا. اور یہ چلتا رہا. جب 2009 میں مشرف سرکار گئی تو اس دوران میں پھر سے کوئی 2 بار مجھے اس ہاسپٹل میں جانا پڑا. گیا تو وہ ماحول جو پہلے تھا وہ اکثر بدل گیا تھا, اور وہ اپنے پرانے ٹریک پہ چلا گیا تھا. وہ ماحول, وہ سسٹم, یعنی کہ دھنگا مشتی, گڑبڑ, جا کر کے کوئی لائن نہیں, سفارش, اور ڈاکٹر کا وقت پر نہ آنا, حاضر نہ ہونا. ایسا ہی ماحول دیکھا میں نے اس دوران میں. مختلف اوقات میں 2 بار اس طرح ہو گیا کہ وہ جو ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد لیبارٹری کے لیے کچھ لکھتا ہے, لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے کچھ لکھتا ہے, تو میں لے کر کے گیا لیبارٹری میں دیا. تو 1 بجے کے بعد 1 بجے اور 2 بجے کے درمیان میں وہ رپورٹیں آتی ہیں. تو میں گیا وہاں پہ, چونکہ بھیڑ تو ہوتا ہے, بھیڑ تھا. جب میرا نمبر آیا, یا جب بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے تھے, وہ وہاں پر گیا تو وہ رپورٹ مل گئی. رپورٹ ملنے کے بعد اب ڈاکٹر کو چیک کرا کے وہاں سے اس سے نسخہ لینا ہے, دوائی لینی ہے, ایڈوائس لینا ہے. تو میں ڈاکٹر کے کلینک کے باہر گیا تو وہاں پہ جو ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے, اس نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر چلا گیا ہے. ڈاکٹر نہیں, آپ ایسا کریں کل آ جائیں. اچھا جی. وہاں ہم بہت سارے لوگ تھے, کوئی 6-7 بندے تھے. تو ہم نکل گئے. پھر کئی مہینوں بعد
یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ 1 سال بعد پھر ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ ہو گیا. وہ لیبارٹری رپورٹ لے کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھائی جان ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر چلا گیا ہے, لہٰذا آپ کل آ کے صبح کے ٹائم میں آ کے چیک کرائیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ ڈنڈا جب وہاں پر تھا تو ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملی, ایسا کوئی ایکسرسائز وہاں پہ نہیں دیکھی میں نے. اب یہ سب ڈنڈے کی زور کی بات ہے, حالانکہ ڈاکٹر اور ٹیچر ہمارے معاشرے کی سب سے معتبر ترین, سب سے باعزت یہ پیشہ ہوتا ہے, اور اس کی ہم انکنڈیشنل ان لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں لوگ. تو جب وہاں پر اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ڈنڈے کی بنیاد پر ہی کام کا تسلسل ہوتا ہے, تو آپ یقین مانیے کہ دیگر جگہوں پر یا چھوٹے عملے کے کام میں کیا ہوتا ہوگا. تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈنڈے کے لوگ ہیں, واقعی میں ڈنڈے کے لوگ ہیں. ڈنڈا ضروری ہے ہمارے لیے, لیکن اس دور میں, اس زمانے میں ڈنڈے کی قوم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یہ ڈنڈے کے رواج کو ختم کرنے کا کوئی سبیل کرنا چاہیے, کوئی اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے, قومی تربیت ہونی چاہیے کہ ڈنڈے کو چھوڑو, عقل اور اپنا جو اخلاق ہے, جو اپنی ذمہ داری ہے, ان کو سمجھ کر آپ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں. تو یہ ڈنڈے کے لحاظ سے جو واقعہ ہوا ہے اس کے حساب سے میں نے یہ بات آپ تک پہنچانی تھی. آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور جس کو بری بھی لگی ہو تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا, فیڈ بیک دے دیجیے گا اور رہنمائی کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.